السلام علیکم دوستو، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ان کا پہلا اور آخری افسانوی مجموعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں دھن پت رائے کے بیٹے اور اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 24 سال کی عمر میں یعنی 1904 میں پریم چند نے اپنا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن کے عنوان سے لکھا، جو اردو کا پہلا افسانہ ثابت ہوا۔ پریم چند کا پہلا تبازات افسانہ عشق کی دنیا اور حب وطن ہے، جو زمانہ کانپور میں اپریل 1908 میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا۔ اس کا موضوع حب الوطنی اور وطن پرستی کا جذبہ ہے، یعنی دنیا کا سب سے انمول رتن کے ٹھیک 4 سال بعد عشق کی دنیا اور حب وطن افسانہ شائع ہوا۔ تبازات یعنی اپنی ایجاد کیا ہوا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اگر یہ سوال آتا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، تو صحیح جواب ہوگا منشی پریم چند۔ اگر یہ آتا ہے کہ پریم چند کا پہلا تبازات افسانہ کون سا ہے، تو جواب ہوگا عشق کی دنیا اور حب وطن۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن، جو جون 1908 میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں 5 افسانے پریم چند نے شامل کیے، جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ سب سے پہلا پریم چند نے افسانہ اس مجموعے میں شامل کیا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دوسرا افسانہ اس میں ہے شیخ مخمور۔ تیسرا افسانہ ہے یہی میرا وطن ہے۔ چوتھا افسانہ صلہ ماتم، اور 5واں عشق کی دنیا اور حب وطن۔ تو پریم چند نے بھی دنیا کا سب سے انمول رتن اسی مجموعے میں یعنی پہلے مجموعے میں پہلا افسانہ شامل کیا۔ صلہ ماتم کو چھوڑ کر اس مجموعے کی 4 کہانیوں کا موضوع وطن پرستی کا جذبہ ہے۔ پریم چند کا دل حب الوطنی کے جذبات سے سرشار تھا۔ وہ بعض دوسرے محبان وطن کی طرح چاہتے تھے کہ وطن کی محبت اور آزادی کا جذبہ ملک کے تمام نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بن جائے۔ پریم چند نے اپنا آخری افسانہ کفن لکھا، جو 1935 میں رسالہ جامعہ دلی سے شائع ہوا۔ اس افسانے کے مشہور کردار ہیں گھیسو، مادھو، بدھیا۔ گھیسو مادھو کا باپ ہے، مادھو کی بیوی بدھیا ہے، اور گھیسو اور مادھو اس افسانے کے مرکزی کردار ہیں۔ پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ واردات ہے، جس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ یہ مجموعہ 1937 میں پریم چند کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ افسانہ کفن بھی اس مجموعے میں شامل ہے۔ کرشن چندر اردو کے مشہور افسانہ اور ناول نگار ہیں۔ کرشن چندر 26 نومبر 1913 کو بھرتپور میں پیدا ہوئے۔ کرشن چندر نے 32 افسانوی مجموعے، 47 ناول، 17 ڈراموں کے مجموعے اور 11 بچوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ کرشن چندر کا انتقال 8 مارچ 1977 کو ہوا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے اور آخری افسانہ پاگل پاگل ہے، جو 1977 میں شائع ہوا تھا۔ کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال کے عنوان سے 1939 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر کا آخری افسانوی مجموعہ الجھی لڑکی کالے بال کے نام سے 1970 میں شائع ہوا۔ سعادت حسن منٹو
11 मई 1912 کو سمرالا ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ اسکول، کالج اور اپنے محلے میں منٹو ٹامی کے نام سے مشہور تھے۔ 18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ اردو افسانہ نگاری میں منٹو کا مقام بہت بلند ہے۔ منٹو نے افسانوں کے علاوہ 5 ڈراموں کے مجموعے، 3 مضامین کے مجموعے اور 2 خاکوں کے مجموعے شائع کیے۔ منٹو نے تقریباً 100 ریڈیائی ڈرامے لکھے۔ پہلا ڈراموں کا مجموعہ آؤ کے عنوان سے 1940 میں شائع کیا۔ تیسرا ڈراموں کا مجموعہ 3 عورتوں کے عنوان سے 1942 میں چھپا۔ منٹو کے پہلے مضامین کا مجموعہ منٹو کے مضامین کے عنوان سے ہی 1942 میں شائع ہوا۔ تیسرا اور آخری مجموعہ مضامین کا اوپر نیچے اور درمیان کے نام سے 1954 میں چھپا۔ منٹو کے خاکے کا پہلا مجموعہ گنجے فرشتے ہے جو 1952 میں شائع ہوا۔ دوسرا خاکوں کا مجموعہ لاؤڈ اسپیکر نام سے 1955 میں چھپا۔ منٹو کا پہلا طبع-زاد افسانہ تماشا ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔ اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ آخری افسانوی مجموعہ اوپر نیچے اور درمیان ہے جو 18 افسانوں کے ساتھ 1953 میں چھپا تھا۔ منٹو نے تقریباً 24 افسانوی مجموعے اردو ادب کو دیے ہیں۔ منٹو نے صرف ایک ہی ناول بغیر عنوان کے نام سے 1954 میں لکھا۔ کچھ لوگ اس کو ناولٹ بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے دوستو راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں پر غور کرتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی یکم ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ ہے۔ ابتدا میں بیدی نے محسن لاہوری کے نام سے افسانے لکھے۔ بیدی نے 7 مضامین اور 12 ڈرامے لکھے ہیں۔ بے جان چیزیں اور کار کی شادی ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ بیدی نے ہندی فلموں کی کہانیاں بھی لکھی جس میں بڑی بہن، داغ، دیوداس، مرزا غالب، ابھیمان اور مدھومتی مشہور ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے جو 1937 میں رسالہ ادبی دنیا لاہور میں شائع ہوا۔ بیدی نے پہلی پنجابی زبان میں کہانی دکھ سکھ نام سے لکھی۔ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام کے عنوان سے دسمبر 1939 میں چھپا۔ اس مجموعے میں 14 افسانے شامل ہیں۔ بیدی کے افسانوی مجموعوں کی تعداد 6 ہے۔ بھولا اور گرم کوٹ افسانے اس مجموعے میں شامل ہیں۔ بیدی کے کلیات میں شامل پہلا افسانہ بھولا ہے۔ بیدی کا آخری افسانوی مجموعہ مکتی بودھ ہے جو دسمبر 1982 میں منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں 5 افسانے اور 7 مضامین شامل ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو ان کا مشہور افسانہ ہے اور یہ افسانوی مجموعے کا عنوان بھی ہے۔ اس طرح بیدی کے افسانوی مجموعوں میں شامل افسانوں کی کل تعداد 63 بتائی گئی ہے۔ عصمت چغتائی۔ اردو افسانہ اور ناول نگاری میں عصمت چغتائی کا مقام بہت بلند ہے۔ عصمت چغتائی نے پہلا مضمون بچپن کے عنوان سے لکھا جو کافی دنوں تک متنازع رہا۔ شروع سے ہی عصمت کے تیکھے انداز بیان سے ان کی تحریروں کو بحث کا موضوع بنا دیا گیا۔ عصمت چغتائی کا پہلا طبع-زاد افسانہ کافر ہے جو ماہنامہ ساقی دلی سے اپریل 1938 میں چھپا تھا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کلیاں کے عنوان سے 1941 میں مکتبہ اردو ادب لاہور سے شائع ہوا۔ اس میں 13 افسانے اور 4 ڈرامے شامل ہیں۔ عصمت کا
1924 میں لحاف کے عنوان سے ایک افسانہ شائع ہوا تھا جس پر فحاشی کا الزام لگایا گیا اور FIR بھی درج ہوئی۔ چوتھی کا جوڑا، بھول بھلیاں اور چھوٹی آپا ان کے مشہور افسانے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ ہمایوں کے عنوان سے 1944 میں شائع ہوا۔ پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے جو 1947 میں چھپا۔ قرۃ العین حیدر کا آخری افسانوی مجموعہ جگنوؤں کی دنیا عنوان سے 1990 میں شائع ہوا۔ پتجھڑ کی آواز، جلا وطن، روشنی کی رفتار، ڈالن والا، دو سیاح، سنگھار دان، فوٹوگرافر اور ہاؤسنگ سوسائٹی قرۃ العین حیدر کے مشہور افسانے ہیں۔ حیات اللہ انصاری۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ بڈھا سود خور ہے جو 1930 میں چھپا تھا۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا پہلا مجموعہ انوکھی مصیبت کے عنوان سے 1939 میں شائع ہوا۔ خلاص ان کے افسانوں کا آخری مجموعہ ہے۔ 1955 میں یہ مجموعہ شائع ہوا۔ بڈھا سود خور، کمزور پودا، آخری کوشش، انوکھی مصیبت، موزوں کا کارخانہ اور بھرے بازار میں حیات اللہ انصاری کے مشہور افسانے ہیں۔ انتظار حسین کا شمار دور جدید کے اہم ترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے افسانے، ناول، ڈرامے، رپورتاج اور ادبی و تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ انتظار حسین نے پہلا افسانہ قیومہ کی دکان کے عنوان سے لکھا جو دسمبر 1948 میں ادب لطیف لاہور سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے ابتدائی دنوں کا ایک اور افسانہ استاد کے عنوان سے شائع ہوا۔ انتظار حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے کے عنوان سے 1952 میں شائع ہوا۔ قیومہ کی دکان اور استاد افسانے اسی مجموعے میں شامل ہیں۔ ساتواں اور آخری افسانوی مجموعہ خالی پنجرہ کے عنوان سے 1993 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوی مجموعوں کی تعداد 7 عدد ہے۔ پہلا ڈراموں کا مجموعہ خوابوں کا سفر کے عنوان سے 1968 میں شائع ہوا۔ دوسرا ڈراموں کا مجموعہ نفرت کے پردے میں 1970 میں چھپا۔ تیسرا ڈراموں کا مجموعہ پانی کے قیدی کے عنوان سے 1973 میں شائع ہوا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ویڈیو۔ امید ہے ضرور پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔